قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا۔ اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں وفاقی وزراء پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیری شریک ہوں گے۔ NEC مالی سال 2026-27 کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ PTI کو اتنا نہ دبائیں کہ سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی دھمکی۔ گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا کہ یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ ہمارا سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہم اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ PTI کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔ لیڈرز اور MNAs کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ جو اپنے حلقے ہار گئے وہ GB کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ اگلے 5 سال ہنزا کو کراچی جیسا بننا ہے یا لاہور جیسا، فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ نون لیگ کے خرم دستگیر کی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر تنقید۔ ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ GB سے بلوچستان تک ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے آپ کو نواز شریف چاہیے، عوام اسی کو اپنا لیڈر منتخب کریں جو ان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہو۔ گلگت بلتستان میں اتوار کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی گہما گہمی جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج گاہ کوچ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ خاتون اول آسوا بھٹو زرداری نگر میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف حلقہ GB-A2 میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سٹی جگلوٹ میں انتخابی مہم کے سلسلے میں ریلی ہوگی۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ وہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ممکن ہے ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی ثالثین میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ 22 جون کو شروع ہونے والے ہفتے میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے اور جنوبی لتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے عزم دہرایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر ڈرون اور فضائی حملے۔ لبنانی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ضلع سور کے قریب المنصوری قصبے پر حملہ کیا۔ حملے میں ایک شخص شہید۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے رہائشیوں کو دریائے زہرانی کے جنوب میں واپس نہ جانے کی ہدایت۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی بھی کارروائیاں، اسرائیلی فوجیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی بیروت پر حملوں کی دھمکی، کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے 3 جون تک اسرائیلی حملوں میں 3500 سے زائد افراد شہید ہوئے۔
ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ دشمن میدان میں شکست کے بعد عوام کی استقامت کو کمزور کرنے اور ایران میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطرات کے مقابلے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی 37ویں برسی پر تہران میں تعزیتی اجتماع، جس میں مجتبی خامنئی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ رہبر اعلیٰ کے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ ایسا اقدام جو لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پیدا کرے دشمن کی مدد کرنے جیسا ہے۔ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے نہ وفاقی آئینی عدالت کے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنا انہیں کسی طرح ماتحت نہیں بناتا۔ ہائی کورٹ کو ہدایات جاری کرنے کے احکامات بہت احتیاط اور مناسب الفاظ میں دینے چاہیے تاکہ ان کی آزادی متاثر نہ ہو۔ وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیس جلد نمٹانے کی ہدایت کی استدعا پر اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ ملک میں اس وقت 5 خود مختار ہائی کورٹس ہیں۔ ہر ہائی کورٹ آزاد آئینی عدالت ہے۔ ہائی کورٹس کے اپنے آزاد روسٹر اور کیس مینجمنٹ نظام ہیں، لیکن کوئی بھی حکم یا ہدایت جو پالیسی یا فکسیشن پر حاوی ہو ہائی کورٹ کی عدالتی اور انتظامی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی بنام ٹائلز کمپنی کیس میں جاری کیا۔ وفاقی حکومت سندھ میں امن و امان کے قیام اور منشیات کی روک تھام میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں منشیات کی روک تھام اور امن و امان پر گفتگو۔ وفاق اور سندھ کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنا کر عوامی مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹرز دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کاشتکاروں کو جدت کی راہ پر گامزن کرنے کا عزم۔ کہا ایگریکلچر میکنائزیشن سے نہ صرف لاگت میں کمی آئے گی بلکہ پیداوار بھی بڑھے گی۔ چھوٹے کاشتکار کو جدید ترین زرعی مشینری کرائے پر حاصل کرنے کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق پنجاب میں پہلی بار 12 قسم کی ہائی ٹیک مشینری کی خریداری پر 3 کروڑ تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں پرائمری سطح پر اسکول یونیفارم کی شرط ختم کر دی گئی۔ بچے اور بچیاں بنیادی تعلیم ایک ہی اسکول میں حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے 900 اسکولوں میں ڈبل شفٹ تدریسی عمل شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تمام فعال سرکاری اسکولوں میں ٹاٹ کلچر ختم کر کے ہر اسکولوں کو کرسی میز فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی گل اصغر خان اور راجہ اسامہ سرور کی الگ الگ ملاقاتیں۔ حلقوں کے امور، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقاتوں میں وفاقی وزیر برائے پبلک افیئر رانا مبشر اقبال اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی بھی موجود تھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز بارش۔ ڈیوس روڈ، حبیب اللہ روڈ، ایجرٹن روڈ، کشمیر روڈ، شملہ پہاڑی، علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، محمد نگر اور اطراف میں بارشیں۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بارش سے 138 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بارش رکتے ہی فیڈرز کی بحالی کا کام جاری۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے۔ بارش رکنے کے بعد گراؤنڈ سٹاف نے میدان خشک کرنا شروع کر دیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اور جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں نظر آتش کرنے کے کیس میں عدالت کا 9 بیاہتا جوڑے کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کا 9 بیاہتا جوڑے کی تحفظ فراہم کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ تفتیشی آفیسر کو مقدمے کا چالان متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔